کیا آپ کو پتہ ہے ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ کو گرایا جائے گا۔ یقیناً مجھے لگتا ہے شاید آپ کو پتہ ہو یا آپ کو نہ بھی پتہ ہو، تو آج ہم نے ایسی ویڈیو کافی دنوں بعد چوز کی ہے جو آپ کو کافی ساری انفارمیشن دے گی اور اس بدبخت کے بارے میں ہم جانیں گے جو کعبۃ اللہ شریف کو گرائے گا۔ اور ایسی ہی حدیث ہے ہمارے پیارے نبی کی جو کہ سچی ہوگی اور بالکل سچی ہی ہے اور سچی ہوگی فیوچر میں، کیونکہ ابھی تک تو کعبۃ اللہ شریف صحیح سلامت موجود ہے، لیکن وہ کون ہے، کس قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے، کیسا وہ دکھتا ہوگا، ایسی ساری معلومات آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کا بھائی مسٹر نزو نزاکت علی، تو بغیر کسی ویسٹیج آف ٹائم کے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر لازمی کریے گا، کیونکہ ہم کافی دنوں بعد آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو چوز کی ہے ہم نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹنگ ہے سچائی کی کھوج، سائنسی راز، السلام علیکم دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دا ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آپ نے قیامت اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ صحیح۔ علماء کی اکثریت کے مطابق قیامت کی بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جن میں بے حیائی کا فروغ، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنا اور ٹیکنالوجی کا راج وغیرہ شامل ہیں، اور ان جیسی اور بھی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آسانی سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ کعبہ کو گرانے والا شخص کون ہوگا، کس نسل سے ہوگا، اور اس بدبخت آدمی کا ساتھ کون کون دے گا۔ ناظرین گرامی، بے شک کعبۃ اللہ بے شمار فضیلتوں کا مالک ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام زسو و یکتین یعنی دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے علاوہ غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اور اس کا ذکر ہمیں بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو زسو و یکتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا مزید حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسی اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ شخص پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، لوہے کا ایک ایسا آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس میں رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، جس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، ان کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل 7910۔
नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस को समझने के लिए हमें कुछ तारीख के औराक को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि असहाबे फील के जमाने में मक्का वाले काफिर तो थे मगर बैतुल्लाह की ताजीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अबरहा और इसके लश्कर से बचा लिया। जहां तक हबशी का मामला है तो वो काबा को गिराने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। ये अहादीस मुबारका इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हालात का इल्म अता फरमा दिया था और बेशक उन पर यह अल्लाह की खास रहमत है। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं जिनका इदराक हमारा छोटा सा ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया वो होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सूरह नजम 4:3। याद रहे कि अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर है। यकीनन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अहाता नहीं कर सकते, तो सोचिए कि उस खाल के कायनात के इल्म की वुसअतों को क्या जान सकेंगे। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के बयानात के साथ साथ आइंदा पेश आने वाले वाकयात का भी कसरत से बताया है और इन वाकयात में से बेशतर पूरे हो चुके हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजा घर में पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुलाया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बे इख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर आने की वजह दरियाफ्त की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे स्पुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलेमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है और खुदा अपने घर को खुद बचा लेगा। यह सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। नाज़रीन ग्रामी, इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए
اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بےقراری اور گریہ ازاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعتشاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندوں کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ معزز دوستو، اس واقعے کے بعد لوگ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی شخص بھی بری نظر سے کعبے کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ بے شک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور یقیناً قرب قیامت کے نزدیک کعبہ پر حملہ کرنے والا حبشی اپنا دردناک انجام پائے گا، کیونکہ اللہ۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ مجھے کافی ساری انفارمیشن ملی اور اس سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن میں نے بھی آپ کے ساتھ دیکھی، آپ نے بھی میرے ساتھ دیکھی ویڈیو۔ تو ایسی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم ہمیں اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ حرام حلال کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اس دن سے حفظ و امان میں رکھے جس دن قیامت آنے والی ہو، اور قیامت تو بے شک آئے گی اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور مرنا بھی ہر انسان کو ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ہی ایسی امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، جسٹ آپ کے لیے بناتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا، اور اللہ حافظ۔